اما یاتینکم منی ہدن، اب جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کو وہ کبھی ریگریٹ کریں گے، کوئی حزن و ملال ہو۔ قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنا کر بھیجے ان کے خلاف اٹیمپٹس ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو غارق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، تو ان کا سٹیٹس بھی کیا تھا کہ ان کا بہت اونچا مقام ہے، انبیاء کرام میں سب سے اونچا مقام، ابو الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ ہیں، ان کی نسل ان کے بعد ساری کی ساری نبوت جو ہے انہی کے خاندان میں رہی ہے، لیکن ان کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے، یعنی ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا آگ کو ٹھنڈا کر کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی عذاب نہیں آیا۔ نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ سٹیٹس ہے نبی کا۔ اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان 6 پیغمبروں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے، اور اس سارے تذکرے کا حاصل کیا ہے کہ یہ کسی متعین قوم یا شخص کی طرف بھیجے گئے، لیکن جن کی طرف بھیجے گئے اس نے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بھی ایڈریسز تھے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا مختلف طریقوں سے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے گزشتہ نشست میں قصہ آدم و ابلیس کا مطالعہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور وہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ 3 سٹیجز میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پہلے اس کا جسمانی سٹرکچر تیار کیا، اس کو تخلیق کہا، اس کے بعد پھر اس میں فنیشنگ کا ایک سافٹ پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا کہ جس کی بنیاد پر انسان کے اندر اختیار پیدا ہو گیا اپنے فیصلے کا، یعنی بھوک، پیاس، غصہ تو جانور ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر تھا، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار کہ میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اگرچہ بھوک لگی ہے لیکن میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اگرچہ پیاس لگی ہے میں پانی پیوں کہ نہ پیوں، غصہ آیا ہے ریٹیلیٹ کروں یا نہ کروں، اسی طرح اور خواہش جو پیدا ہوئی ہے میں اس کو پورا کروں کہ نہ کروں، یہ انسان کو اختیار ہے، جانوروں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں روح پھونکی اور اس کو راستہ دکھایا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اس کے لیے سورۃ الشمس کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، سنوارا اور اس کو الہام کیا، اس کا تقویٰ کا علم، اس کے نفس کے تقویٰ کا علم، کون چیز اس کو کنزرو کرے گی اور کون سی چیز اس کو ڈس انٹیگریٹ کرے گی اور سپوائل کرے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کو میرا خلیفہ مانو، یعنی خلیفہ ماننے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ اس کی بیعت کر لینا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کا حلف جو ہے وہ قبول کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر یہ ریکگنیشن ہے کہ یہ اب اس مقام پر فائز ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلافت عطا فرمائی، اس خلافت کی ریکگنیشن فرام دا اینجلز کیا تھی کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر ان کو سجدہ کیا اور ان کی سپریمیسی کو تسلیم کر لی۔ شیطان نے انکار کر دیا، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جواب طلبی کی کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا مالک ہوں، آقا ہوں، تو وائی ڈڈ یو اسٹاپ؟ وٹ ڈڈ یو اسٹاپ
فرام میکنگ اے سجدہ. تو شیطان نے کہا کہ جی میں انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، اور اسے مٹی سے پیدا کی، ہی از جسٹ مٹیریل، تو میں سپیریئر ہوں، میں اس کو کیسے ریکگنائز کر سکتا ہوں، تسلیم کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اسٹیپ ڈاؤن. وہ جو اس کو اونچا کیا ہوا تھا کہ وہ جنات میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 اسٹیپ اونچا کیا ہوا تھا. ایک آؤٹ آف ٹرن پروموشن تھی، پہلے تو اسے فرشتوں میں شامل کیا تھا، اور دوسرا فرشتوں کو بھی استاد بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسٹیپ ڈاؤن. اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ موقع دیں کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو موقع دیا جاتا ہے. اب جب یہ موقع دیا جانا تھا تو انسان تک، آدم علیہ السلام تک اور حضرت حوا تک ایکسیس دینی تھی شیطان کو. تو شیطان نے بہرحال کسی طرح سے انہیں ٹریپ کر لیا اور انہیں وہ کام کرنے پہ آمادہ کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا. بہرحال وہ ہو گیا. لیکن اب آدم و حوا کی جواب طلبی کی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، اپنے عمل کو ریشنلائز نہیں کیا، بلکہ معافی مانگ لی، سوری غلطی ہو گئی ہم سے. اور یہی آدمیت ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں غلطیاں تو ہم سے ہوتی رہنی ہیں. ہم میں سے نہ کوئی فرشتہ بنے گا نہ نبی بنے گا، لیکن آدمیت کیا ہے؟ جب غلطی ہو جائے معافی مانگو. اللہ اللہ خیر سلام. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی پہلا رکوع جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، قرآن مجید کا پہلا رکوع کہہ لیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کہہ لیں، اس کے اینڈ پر یہ آیت آئی ہے کہ اما یاتینکم منی ہدن. اب جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ڈائریکشن آئے، کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری اس ڈائریکشن کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کو وہ کبھی ریگریٹ کریں گے، کوئی حزن و ملال ہوگا. یہ کیا ہے؟ اشارہ تھا کہ میں وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتا رہوں گا، اور جو میرے پیغمبر کی دی ہوئی ڈائریکشن کو فالو کرے گا، یعنی میری ڈائریکشن کو فالو کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کبھی اسے ریگریٹ کرنا پڑے گا، اسے افسوس ہوگا کہ اوہ میں یہ کیا کر بیٹھا. اب جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، نبی اور رسول. نبی جو ہے یہ اس کی 2 آراء ہیں. ایک یہ کہ یہ نبا سے بنا ہے، 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے نا، نبا، اہم خبر لانے والا، نبی اہم خبر لانے والا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نبون سے بنا ہے. نبون کے معنی بلندی، ربون، ربوہ ہے نا، چنیوٹ اور ربوہ، دریا کے اس طرف چنیوٹ ہے، اس طرف ربوہ ہے. جب دریا چناب میں طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو چنیوٹ ڈوبتا ہے، ربوہ نہیں ڈوبتا. اس لیے نہیں کہ وہ قادیانیوں کا مرکز ہے، اس لیے کہ وہ اونچا ہے. تو نبون کی معنی بلندی. تو دوسری رائے کیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ انسانوں میں سے اونچے مرتبے پر فائز لوگ ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان کی جمع نبیٌ جمع انبیاء. تو قرآن مجید میں نبیوں کا بھی تذکرہ ہے، رسولوں کا بھی تذکرہ ہے. اب اگر آپ اس رائے کو مانیں کہ نبی جو ہے یہ نبون سے بنا ہے، اونچے مقام والا، تو یوں سمجھیے کہ آپ میں سے یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے، آپ سی ایس ایس کا امتحان دیں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے پھر کچھ لوگ سی ایس ایس کو کوالیفائی کر لیں گے تو وہ سپیریئر سروسز کے ہو جائیں گے نمائندے، اور ان کا ایک سٹیٹس جو ہے، پہلے وہ گریڈ 17 میں انٹر ہوں گے، پھر 18 میں جائیں گے، 19 میں، 20 میں، یہاں تک کہ وہ گریڈ 22 میں چلے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ طے ہو گیا کہ اب یہ گریڈ 20 کا آفیسر ہے. لیکن جب تک اس کی پوسٹنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ملتی. یعنی ایک 20ویں اسکیل کا افسر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ ایس ڈی لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ ایس ایس پی لگتا ہے اب اس کی ایک اتھارٹی ہے، جب وہ ڈپٹی کمشنر لگتا ہے اب اس کی ایک اتھارٹی ہے. اچھا، جب یہ اتھارٹی اس کو ملتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کا ریپرزنٹیٹو ہو جاتا ہے. یعنی ایک 22ویں اسکیل کے افسر کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے، جبکہ ایک جو تھانے کا محرر ہے اس کی ایک آفیشیل حیثیت ہے. یعنی کوئی 22ویں اسکیل کا افسر قتل ہو جائے گا تو چھوٹی سی خبر آ جائے گی کہ فلاں افسر جو ہے وہ قتل ہو گیا، شاید وہ بھی نہ آئے،
لیکن اگر کسی تھانے کا محرر قتل ہوگا جو شاید 6 اسکیل کا یا 8ویں اسکیل کا بندہ ہے، یا ایسا جو قتل ہو جائے کہ جو صرف 16ویں اسکیل کا آفیسر ہے، تو پھر مریم نواز صاحبہ محسوس کریں گی کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے، کہ یہ ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پنجاب پر حملہ شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، یعنی سنگولر نہیں، پلورل میں، 3 سے زیادہ عربی زبان میں جب کوئی نمبر ہوتا ہے اس کے لیے پلورل فارم استعمال ہوتی ہے، جمع کی فارم استعمال ہوتی ہے، 2 پر نہیں ہوتی، 2 پر مثنیٰ فارم ہوتی ہے علیحدہ۔ تو انبیاء کرام کا قتل کیا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بنا کر بھیجے ان کے خلاف اٹیمپٹس ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو غارت کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو انبیاء کرام ہیں ان میں سے جو موٹے موٹے نام ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، تو ان کا سٹیٹس بھی کیا تھا کہ ان کا بہت اونچا مقام ہے، انبیاء کرام میں سب سے اونچا مقام، ابو الانبیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ ہیں، ان کی نسل، ان کے بعد ساری کی ساری نبوت جو ہے انہی کے خاندان میں رہی ہے، لیکن ان کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے، یعنی ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا آگ کو ٹھنڈا کر کے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی عذاب نہیں آیا۔ نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ سٹیٹس ہے نبی کا۔ اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ان 6 پیغمبروں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے، اور اس سارے تذکرے کا حاصل کیا ہے کہ یہ کسی متعین قوم یا شخص کی طرف بھیجے گئے، لیکن جن کی طرف بھیجے گئے اس نے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بھی ایڈریسز تھے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا مختلف طریقوں سے۔ یہ ان کو آپ نوٹ کر لیں کہ انبیاء کرام میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے، لیکن اس کے بعد جو موٹے موٹے نام آپ کو سب کو یاد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کی عظمت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ہوائیں بھی ان کے حکم سے چلتی تھیں اور جنات بھی ان کے تابع تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی عظمت کی باتیں ہیں، لیکن کوئی اتھارٹیٹیو حیثیت جو ہے وہ ان کی نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی جو کنٹراسٹ ہے خاص وہ آپ کو نظر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ حضرت زکریا کون ہے؟ یہ بھی ایک نبی ہیں، یہ بھی قتل ہو گئے، اور پھر ان کے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں۔ اچھا، وہ اگر خالو ہیں حضرت مریم کے تو حضرت یحییٰ کیا لگے؟ حضرت مریم کے کزن لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا لگے؟ ماموں لگے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، یہ دونوں کنٹمپریریز ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ یا تو ہم یہ مان لیں کہ معاذ اللہ حضرت یحییٰ سوتیلے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سگے نبی تھے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان دونوں کے سٹیٹس کا فرق تھا، اور وہی سٹیٹس میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ جو رسولوں کے سلسلے میں، یعنی ہم نے جو مختلف کریچرز پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوقات تھیں، نیچے ہمیں لکھا تھا کہ فزیکل آبجیکٹس، پھر اس کے بعد پلانٹس تھے، پھر اینیملز تھے، پھر انسان تھا۔ اسی طرح یہ رسالت کے اندر بھی آپ کو ایک ایولیوشن ملتا ہے، یعنی یہ جو جن کا ذکر کر رہا ہوں میں، جن انبیاء کرام کا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ 3 جو رسول ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم شخصیت جو اگرچہ وہ حیثیت تو نہیں کہ قوم نے ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا ہو،
لیکن بہت اہم شخصیت قرآن مجید کے اعتبار سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور کوئی مارکر نہیں؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد ہیں شعیب علیہ السلام. اور ان کے بعد آتا ہے پھر نمبر موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں پھر اہم ترین پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. ان کا ہم علیحدہ ذکر پڑھیں گے. آج ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کیا تھیں. یہ جو تین پہلے پیغمبر ہیں ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے کہا، اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بندے بنو. ما لکم من الہ غیرہ. انی لکم رسول امین. میں آپ کی آسانی کے لیے اردو میں لکھتا ہوں، آپ کو عربی تو شاید آتی نہیں ہوگی. پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ اللہ کے بندے بنو. قوم سے کہا، قوم سے. دوسری بات کیا کہی؟ اللہ کے سوا کوئی تمہاری پرستش کے لائق نہیں ہے. کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں. تیسری بات کیا کہی؟ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. نمبر 4، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. نمبر 5، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کوئی ریکمپنسیشن، یہ جو میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا. میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے. یعنی ان تینوں پیغمبروں کی یہی دعوت ہے. یعنی انا ارسلنا نوحا الی قومی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یعنی ڈٹو کاپی آپ کو قرآن مجید میں سورۃ ہود میں، سورۃ اعراف میں اور سورۃ شعراء میں ملے گی. یعنی یہی دعوت ان تین پیغمبروں کی. لیکن قوم نے نہیں مانا، بلکہ انہوں نے رسول کے خلاف جو ہے وہ اٹیمپٹس کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا اور قوموں کو ہلاک کر دیا مختلف طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی مجھ سے کنسلٹ کرنے کی، آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جی میں قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیسے کروں. یعنی قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے عذاب سے ڈبو دیا. قوم عاد کو جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کو تیز ہوا، آندھی، اور آندھی بھی کتنی، جو 7-8 روز دن رات چلتی رہی. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں جو آندھی آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے ہوتی ہے، اور آدھا گھنٹہ آندھی جو ہے وہ کتنے درخت اکھاڑ دیتی ہے اور کتنے بل بورڈ جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور کتنی کچے مکانوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں آدھے گھنٹے کی. یہاں کیا ہوا
7-8 روز مسلسل دن رات آندھی چلتی رہی، سپیڈ بھی زیادہ ہو اور مسلسل بھی ہوتی رہے تو کیا ہونا تھا؟ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی سوکھا تنا ہوتا ہے نا کھجور کا، اور ہوا سے یہاں سے اڑ کے وہاں چلا جاتا ہے، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے وہ تو نہیں ہلتا، سوکھے تنے قرار دیا۔ یہ اس قوم ہود کا ہوا۔ قوم صالح کا کیا ہوا؟ یعنی پچھلے 2 تجربات کی روشنی میں اب قوم صالح نے کیا کیا؟ یہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے ان کے اندر گھر بنائے، یعنی اس خیال سے کہ یہ سیف ہوگا، ہوا بھی نہیں اس کو کچھ کہے گی اور پہاڑ کے اوپر سیلاب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زلزلہ، پہاڑ کے اندر بھی رہتے ہوئے جب زلزلہ آیا تو کیا کہا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد جو اہم ترین شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دعوت آئی تھی ان پیغمبروں کے ذریعے سے وہ اپنے کلائمیکس پر پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی ریکگنیشن، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنے کلائمیکس پر پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیونڈ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو کوئی تصور، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ بقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب پر پورے اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ، رول ماڈل بنا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا خاص بات ہے؟ یعنی جب ممتحن کہے، وہ بی ڈی ایس کا فائنل ایگزام تھا، تو ڈاکٹر شفیق صاحب جو ہمارے ادھر سامنے آپ کے پریکٹس کرتے ہیں، پروفیسر شفیق صاحب، وہ امتحان لینے گئے تو اس وقت میں ڈی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا تھا۔ وہ جلدی آتے، ان کا گھر مسجد خضرہ کے سامنے تھا، وہ آتے جاتے جو ہے وہ میرے کلینک پر رک جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا جی امتحان لینے گیا؟ سو کہتے ہاں۔ میں کہا جی کتنے منڈے پاس کی تھے؟ کہتے سارے پاس کرتے۔ میں کہا فرسٹ کون آیا؟ کیونکہ ابھی میں نیا پاس آؤٹ ہو کے آیا تھا۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہ لڑکی جو فرزانہ ہے نا، کہتے میں پورا زور لایا سمی کہ کوئی سوال ڈراپ ہو جائے، وہ تو کوئی سوال ڈراپ نہیں ہوا۔ جب ایگزامینر کہے نا کہ بھائی واہ میں نے پورا زور لگایا تو اس کا کوئی سوال ڈراپ ہو جائے، اس کا سوال ڈراپ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب پورے کر دیے انہوں نے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں تمام جہانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں، رول ماڈل بناتا ہوں۔ ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واضح طور پر سورۃ نحل کے اندر فرمایا گیا ہے اس کے آخری رکوع میں کہ ثم اوحینا الیک، یعنی حضرت ابراہیم کی شخصیت کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی فالو کرو ابراہیم یکسو کے طریقے کی، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب وہ کیا شخصیت ہے ان کی؟ اس کا جو 2 اعتبارات سے آپ کلائمیکس دیکھیں، ایک ہے روحانی اور انٹلیکچولی۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پھینکے جا رہے تھے آگ میں، یعنی وہ آگ اتنی سویر تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اوپر جا کر دیوار پہ کھڑا ہو کے ان کو دھکا دے سکے، لہذا بندوبست کیا گیا کہ مجنیق لائی گئی کہ جس سے جنگوں میں پتھر پھینکے جاتے تھے دشمن پر، تو اس مجنیق میں ان کو کس کر، یہ سینٹریفیوگ مشین ہوگی غالباً، اس میں کس کر انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ آن ہز وے ٹو فائر جبرائیل علیہ السلام آئے، میں ہیلپ یو سر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا؟ انہوں نے کہا جی شور۔ انہوں نے کہا جو دفر تم کم کر اپنا، who are you then؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہتے تو ہم سب ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ محاورے جو بنے ہوتے ہیں نا، خواہ وہ انگلش کے محاورے ہوں، پنجابی کے ہوں، اردو کے ہوں، یہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیا مطلب جب انسان ڈوب رہا ہو تو تنکے پر بھی ہاتھ پڑ جائے گا تو انسان ترلا کرے گا کہ شاید یہی مجھے بچا لے، لیکن وہاں تنکا نہیں آیا تھا، جبرائیل آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا سب سے تکڑا فرشتہ، اور اس کی آفر کو بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا کہ جب میرا رب میری مدد کرنے کے لیے ہے تو پھر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک تو ہو گیا کہ ان کا جو یعنی روحانی اور انٹلیکچوئل لیول تھا وہ کیا تھا کہ مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، ٹھیک۔ دوسری طرف آئیں کہ اللہ کا بندہ ہونا، اس کا غلام ہونا، یہ کیا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں ہم کو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنا کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھڑوا کے دیکھا، ماں باپ چھڑوائے، آسان تو نہیں ہوتا، پھر اپنا پورا کنبہ قبیلہ خاندان چھڑوایا، پھر اس کے بعد ایک بادشاہ کے سامنے ان کی پیشی ہو گئی کہ جی آپ کو رب نہیں مانتا، تو بادشاہ نے بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ایک امیزنگ شخصیت ہے قرآن مجید میں، مجھے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از گلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ ہم۔ ہوتا ہے نا کہ فون پر بھی آپ بات کر رہے ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی اگلا بندہ جو ہے وہ خوش ہے یا ایورشن محسوس کر رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس طرح ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے تھے، ڈرے ورے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ ہی نیو ٹو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ، یعنی اپنی بات ثابت کرنا وہ جانتے تھے۔ پہلے ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج چاند کی پوجا کرتی تھی، وہ انہوں نے ثابت کیا ان کے سامنے کہ یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ جی یہ ایک ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، یہ آپ کو رب نہیں مانتا، انہوں نے کہا پیش کرو میرے سامنے، پیش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جی کون ہے تیرا رب؟ ان کا ربی اللہ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ ظاہر ہے بادشاہ ایسے تو نہیں ہوتے، بنے ہوئے ہوتے، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس نے کہا جا تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے آدمی کو کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اور کہا کہ انا وہی و امید، زندگی اور موت تو دیکھو میں دیتا ہوں، ثابت کر دیا اس نے۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ جی میں ہوتا تو میں بحث کرنے لگتا، اس پر کوئی جرا کرنے لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نیا پوائنٹ لے کے آئے، انہوں نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، پتر تو مغرب وچ کٹ کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر یعنی امتحانات میں جو سب سے بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ تھا کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی، بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہہ سکتے تھے نا یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو میرے بچے کا خون لے کے کیا کرے گا، تجھے کیا ضرورت ہے، جیسے وہ بچے بھی پوچھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کوئی کوشچن نہیں کیا، فوراً تیار ہو گئے اور بیٹے کو لٹا پر چھری چلا دی۔ اب جب چھری چلا دی اور فارغ ہو گئے قربانی کر کے، پیچھے ہٹے تو کیا دیکھا کہ بیٹا تو سامنے کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو ایک دمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوبست تھا، سارا امتحان ہی لینا تھا، بیٹا تو لینا مقصود نہیں تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ہے ابراہیم کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی بندگی، یہ ایسا تھا نا موضوع وہاں پر، یہاں صرف عقیدے کی بات ہے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ سے ڈرو، آخرت کا تذکرہ ہو گیا اور اپنی رسالت کا ذکر ہو گیا، لیکن دنیا کے باقی جو معاملات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب بندگی اپنے کلائمیکس پر پہنچ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب کیا ہے؟ اب سوشل پرابلم جو ہیں وہ بھی موضوع بن گئے انبیاء کرام کی دعوت کے۔ تو اب لوط علیہ السلام سب سے پہلے آئے، تو یہ جو سارا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ اے ہے، یہ تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی دعوت میں ملے گا، لیکن اب یہاں کیا ہوا؟ لوط علیہ السلام کی دعوت میں اے پلس ایک سوشل پرورشن تھی جو ان کی قوم کے اندر، جو قوم ان کی مبتلا تھی کہ وہ ہومو سیکسولز تھے میلز کے اندر۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے پہلے تو وہی بات کہی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما سألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس کے بعد کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے چیز بنائی ہے، مخلوق بنائی ہے، عورتیں ان کی طرف بڑھنے کی بجائے تم
مردوں میں کیوں دلچسپی لیتے ہو؟ اور ایک اور برائی تھی نادیکم المنکر، کہ وہ اپنی محفلوں میں کو بلند آواز سے کو برائی کرتے تھے، اس پہ مختلف آرا ہیں، لیکن یہ کیا ہے کامن چیز کیا ہے؟ سوشل ایشوز. یعنی ایک پیغمبر اس بنیادی ریلیجس دعوت کے ساتھ ساتھ اب سوشل ایشوز کو لے کے چلتا ہے. دو ایشوز لے کے آتے ہیں. ایک، کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو عورتوں کی بجائے، اور دوسرا نادیکم المنکر. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے مدین کی طرف. مدین ایک ایسا شہر تھا کہ جو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر تھا. یعنی ایک تجارتی شاہراہ شرقاً غرباً چلتی تھی اور ایک تجارتی شاہراہ شمالاً جنوباً چلتی تھی. ان کا جنکشن تھا مدین. اچھا، اب آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ جو کاروباری معاملات چلتے ہیں کہ فیصل آباد ایک بڑا ہب ہے. اس میں گجرانوالے کی واشنگ مشینز بھی آتی ہیں، گجرات کے پنکھے بھی آتے ہیں، اور کپڑا تو یہاں ہے ہی ہے، کراچی کی پروڈکٹس بھی یہاں ملتی ہیں، اور دنیا جہان کی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں. لہذا جو فیصل آباد کے سببز ہیں، سمندری، جڑاوالا، جھمرا، چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ، گوجرا، ان سب کے دکاندار یہاں آ کے اور ہر طرف کے مال جب لے کے چلے جاتے ہیں. مدین کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہر چاروں طرف سے جو مال آ رہا تھا انہوں نے اپنی اڈے بنا لی، اپنی دکانیں بنا لی. یعنی بجائے کہ وہ تاجر آ کر بیچیں، انہوں نے یہاں اپنا دکانیں کھول لی اور ایکا کر لیا کہ ہم یعنی 1 کلو کے اگینسٹ 990 گرام دیں گے یا 950 گرام دیں گے. ایکا ہو گیا. اب جب ایکا ہو جاتا ہے تو گاہک کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری سمجھ کر کے چلو ادھر جو تکے کھاندے پھریے سارے ایسی ایک ہی جگہ سے مل رہا ہے، مجبوری ہے. تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت میں کیا تھا؟ یہ تو جوں کا توں تھا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری آواز کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اور یہ آگے کیا فرمایا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ اب سارے تجارتی راستے ادھر سے گزر رہے ہیں، ڈاکے بھی مارتے تھے، اور راستے نہ کاٹو، ڈاکے نہ ڈالو. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے جو دونوں ایشوز تھے وہ سوشل لیول کے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اہل مدین کے جو تھے وہ سارے اکنامک تھے. اب کیا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک اگر آپ نے کسی بلب کے ساتھ ڈمر لگایا ہوا ہو تو آپ اس کو 0 سے شروع کرتے ہیں، آہستہ 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 اس کی روشنی پھیلتی ہے، ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہوئی. پہلے جو 3 رسول تھے ان میں صرف عقیدے کی دعوت تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا. اب کیا ہے، جو بعد والے پیغمبر آئے انہوں نے اس وقت کے جو سوشل ایشوز تھے ان کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیا. لیکن وہی ہوا جیسے ان 3 پیغمبروں کی قوموں نے نہیں مانا تھا، یہ جو بعد والے دونوں پیغمبر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، نہیں مانا. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قوم لوط کو کیسے تباہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کی پوری بستی کو یوں اٹھایا اور یوں پٹک دیا، اور پھر ان پر پتھر برسائے جو مزائز کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماگ تھے کہ یہ فلاں پتھر فلاں سردار کو لگے گا، یہ فلاں سردار کو لگے گا، یہ فلاں سردار کو لگے گا، اور اس طرح اس قوم کو ہلاک کیا. قوم شعیب کا کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہیں مانا حضرت شعیب علیہ السلام کو، لہذا ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. یہ عذاب کیسے آیا؟ ایک زوردار آواز. اب جو جدید انگلش ٹرانسلیشن ہے انہوں نے ایک اچھا ترجمہ بلاسٹ کر دیا ہے. بلاسٹ میں زوردار آواز ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو چٹکی میں سینکڑوں آدمی جو ہیں وہ ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں.
لیکن جو پرانے تراجم میں چیخ زوردار آواز ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں بھی آپ سمجھیں کہ اگر یہ آپ لوگ تو بچیاں ہیں، مسجد میں نہیں جاتی ہوں گی، کہ مسجد کا جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے نا، وہ جب امام سجدے میں جاتا ہے تو چونکہ یہ بالکل زمین کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ ریزوننٹ ہو جاتا ہے اور کی آواز آنی شروع ہوتی ہے. صرف 2-3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے، وہ محال ہو جاتا ہے کرنا. اور اگر وہی آواز جو ہے گھنٹے تک پھیل جائے تو شاید اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسی سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کی اہم ترین شخصیت ہے. یعنی قرآن مجید میں پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بلکہ آپ میں سے جن بچیوں نے حفظ کیا ہوا ہے یا بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پریشان موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے حافظ؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی جی بہت متشابہ ہیں. یعنی اگر کوئی حافظ تراویح میں یا شبینے میں تھوڑی سی کنسنٹریشن لوز کرے تو ایک دم وہ 8-10 پاروں کو جمپ لگا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ الفاظ اذ قال موسیٰ لقومی یہ تو ان گنت مرتبہ قرآن مجید میں آئے. اذ قال موسیٰ لقومی اذ قال موسیٰ لقومی تو تقریباً 2.5 پارے بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر. اتنی اہمیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یعنی وہ جو ایولیوشن آہستہ آہستہ ہو رہی تھی وہ اب آگے چلی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے بنی اسرائیل میں، پیدا کیے گئے بنی اسرائیل میں. سچویشن کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو آل فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ ان میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے اور پھر اس کے ذریعے سے فرعون کو شکست دے. سمجھ آئی بات؟ اور ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو رہا ہے. گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لاتوں کے بھوت باتوں سے تو نہیں مانتے، انہوں نے انکار کیا ماننے سے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے. اور پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، یہ ساری شاید تفصیل آپ کو معلوم ہوگی. اور پھر اس کے بعد جادوگروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہرا دیا. ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ تو ایک معجزہ تھا، وہ ایکچولی سانپ بن جاتا تھا. جبکہ وہ جادوگر جو تھے، یہ جادو کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جادو جو ہے وہ ان ریئلٹی کچھ نہیں ہوتا. یعنی جادوگر یہاں کھڑا ہوگا نا آپ کے سامنے تو آپ سے کہے گا دیکھو گھنٹہ گھر، تو ہم سب دیکھیں گے کہ جی جی گھنٹہ گھر. حالانکہ گھنٹہ گھر تو وہ اندر پڑا ہوا ہے، یہاں سامنے تھوڑا ہے. لیکن جادوگر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ول پاور کو پوزیس کر لیتا ہے اور جو کچھ وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن ایکچولی وہ نہیں ہوتی. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا واقعی سانپ بن گیا تھا، اژدہا بن گیا تھا. تو اس نے جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بنا کے دکھائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سب کو صاف کر گیا اور جادوگر سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور فرعون کے رب، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا اور میں تمہیں سولیاں دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ریسکیو کیا. وہ ریسکیو کیسے کیا کہ کافی سارے جو درمیان میں اٹیمپٹس ہوئے کہ ایک موقع پر فرعون کے درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین پر فساد مچائیں؟ اب جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہوتی ہے، علیحدگی پسند تحریک ہوتی ہے، وہ پیٹریوٹک لوگ جو ہوتے ہیں، وطن کی محبت کرنے والے، وہ اس کو فساد ہی سمجھتے ہیں، فتنہ ہی سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ علیحدگی پسند تحریک ہے نا، کہ آزادی چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ یہ زمین پر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ فرعون نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. اور یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی تحریک کو دبانا ہوتا ہے، یعنی شروع میں جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس بڑی میجورٹی ہوتی ہے اور اس کی کیبنٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اریسٹ کر لیں میرے خیال میں ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو. وہ کہتا ہے کہ ایسے میں لیڈر بناؤں اس کو، ہم بندوبست کر لیں گے. بندوبست کیا ہوتا ہے کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے جو ایکٹیو ورکرز ہیں ہم ان میں سے 2-4 کو پھڑکا دیں گے تو خود بخود تحریک دم توڑ جائے گی. لیکن
کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ کام بھی اس نے کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تحریک بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حکم دے دیا نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لیا اور چل پڑے، یعنی سمندر کی طرف چل پڑے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ مخبری ہو گئی کہ موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے جا رہا ہے، لہذا فوجیں بھی آ گئی، فرعون بھی اپنی تمام تر افواج اور پوری قوم جو ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ آگے سمندر تھا اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج۔ تو وہاں ایک بڑا ٹپیکل معاملہ ہوا کہ جو قوم کے بزرگ بڑے تھے، سیانے، سو کالڈ سیانے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا، موسیٰ تو مرواتا نہیں، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل ہوئے، تمہارے آنے کے بعد بھی قتل ہوئے، اور یہ دیکھو اب آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، کھان روٹی تو مل رہی تھی نا، کیا تھا کہ غلام تھے تو۔ یعنی علامہ اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ان کی نظم ہے قبر کی فریاد، کہ ایک قبر میں جب مردہ دفن کیا گیا تو قبر کو بہت تکلیف ہوئی، پتہ کیا چلا کہ ایک غلام اس کے اندر آ گیا ہے، اس لیے قبر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یعنی پاکستان بنا انگریز سے آزادی حاصل کر کے، اب سمجھیں کہ علامہ اقبال کے فکر میں آزادی کی کیا حیثیت تھی۔ تو انہوں نے بوڑھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو سمندر میں، عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، ادھر بھی پانی کی دیوار بن گئی، ادھر بھی پانی کی دیوار بن گئی، اور درمیان میں خشک راستہ جو ہے وہ نکل آیا۔ اب جب خشک راستہ نکلا تو بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے۔ اب جب بنی اسرائیل کا جو ہیڈ تھا وہ دوسرے اینڈ پر پہنچا اور ٹیل اس کی اس اینڈ پر تھی، تو پیچھے پیچھے فرعون بھی داخل ہو گیا۔ اچھا، جب پورے بنی اسرائیل نکل گئے تو پورا آل فرعون جو تھا، اس کی فوج، سب کچھ وہ عین سمندر کے اندر آ گیا۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا، وہ چل پڑا اور غرق ہو گئے سارے کے سارے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غوطہ دیا، یعنی وہ ایک دفعہ غوطہ کھا کر اوپر آیا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہ، ٹو لیٹ نہ، تو وہ قوم بھی غرق کر دی گئی۔ تو یہ سارا جو سفر ہے، یعنی اس کو میں نے آج کا جو عنوان دیا ہے ہدایت کا سفر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیج دیا پورا دین دے کے، گریجولی، یعنی پہلے عقیدہ جو ہے وہ اسٹیبلش کروایا، پھر اس عقیدے میں ایک شخصیت بھیجی کہ جس کو امام الناس بنایا، لوگوں کا امام بنایا، رول ماڈل بنایا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد پھر جو آئے ہیں 3 پیغمبر، اس میں گریجولی پھر ایولیوشن ہوا، پہلے صرف سوشل پرابلمز ایڈریس ہوئیں، پھر اکنامک ایشوز ایڈریس ہوئے، اور یہ کیا ہے، یہ پولیٹیکل پرابلم جو ہے اس کو آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ایڈریس کیا۔ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو ہے وہ برج کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ سورۃ صف میں یہ بیان ہوا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، کیا کرنے آیا ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ تورات کس پر آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا، بِرَسُولٍ یاتی من بعدی، اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا حیثیت ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے آئے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، میں اے بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا؟ وہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انشاءاللہ پورا ہم ایک لیکچر جو ہے وہ رکھیں گے، لیکن اب مختصر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا پروگرام بنایا، باقاعدہ جو ان کی مذہبی عدالت تھی اس نے ان کو سینٹنس دی، یعنی سزا سنائی کہ اس کو سولی دے دیا۔ کس بنیاد پر؟ نمبر ایک، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو حالانکہ انہوں نے بچپن میں خود مشاہدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں سے بول پڑے تھے، یعنی جب حضرت مریم کو حکم ہوا کہ تم اب کہیں چھپ نہیں سکتی، تم اس بچے کو لے کر جاؤ اپنی کمیونٹی میں جہاں ہر شخص تمہیں جانتا ہو کہ تمہارا نام مریم ہے، تم ہارون کی بہن ہو اور تم کنواری ہو۔ بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوا کہ جب وہ گئے اپنی کمیونٹی میں، جس کی منہ میں جو بکواس آئی اس نے کر دی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کو برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکارہ عورت تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو حضرت عیسیٰ مریم سلام علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم خود منہ سے نہ بولنا، تم اشارہ کرنا کہ میرا روزہ ہے، اس سے پوچھ لو۔ اس پر اور بگڑے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی بالکل گود میں ہے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اس ایک تقریر پوری کر دی ماں کی گود میں سے انہوں نے، سب کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ کوئی اللہ کا خاص معجزہ ہے۔ لیکن کیا کیا؟ وہ واپس الزام لے آئے حضرت مریم پر، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات کے بادشاہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ پیدائش سے پہلے معجزہ، بن باپ کے پیدا ہو گئے، پھر بچپن میں پنگھوڑے میں سے بول پڑے، ماں کی گود میں سے بول پڑے، معجزہ، پھر بڑی ینگ ایج میں انہوں نے سرمن کہنا شروع کر دیا، 33 سال کی عمر میں تو آسمان پر اٹھا بھی لیے گئے تھے، کہ بائبل میں الفاظ ہیں کہ جو ریبائز تھے وہ کہتے بڑے حیران ہو جاتے، ہو ہی اسپیکس ود اتھارٹی۔ لیکن پھر مزید معجزہ کیا کہ وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی لیپروٹک پیشنٹ کو یوں ہاتھ پھیرتے تھے اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ قبرستان میں گئے اور قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور قبر میں سے مردہ نکل کے کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا آ کے۔ اور اس طرح کے یہ معجزات، کھڑے آدمی کو کہا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کوئی ایکس رے، بتا دیا کہ کیا کھا کے آئے ہو، یہ بھی بتا دیا کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو۔ تو یہ سارے معجزات جو تھے انہوں نے دیکھے، ان کو جادو قرار دے دیا، اور جادو کفر تھا شریعت موسوی کے مطابق، لہذا یہ فتوی دو لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سینٹنس جو سزا تھی وہ کیا سنائی؟ سولی دینا۔ سولی دینا کیا؟ یہ پھانسی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ سولی ہوتی ہے کہ ایک، آپ کو دیکھتے ہیں نا یہ عیسائیوں کا جو کراس ہوتا ہے اس میں یہ ایک لمبی بار ہے اور پھر ایک چھوٹی بار ہے اس کو کراس کرتے ہوئے۔ کیا جاتا تھا کہ ایک آدمی کو جا کر یہاں لٹایا جاتا تھا اور ادھر اس کے بازو ہوتے تھے، اس میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، اور ادھر اس کے پاؤں ہوتے تھے، اس میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، یعنی تقریباً یہاں تک آتا تھا، یہ بار بہت لمبی ہوتی تھی، اور اس کو پھر زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا سیدھا، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے، اور اس کے جسم میں سے خون رس کر وہ بتا دے۔ آپ جائیں گے نا کبھی چرچ میں جانا ہو یا آپ نیٹ پہ جا کر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ایسے گردن ان کی لٹکی ہوتی ہے اور یوں کر کے وہ کراس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ سزا انہیں سنائی گئی کہ ہم انہیں سنتیس دے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اس نے مجھ سے مشورہ تو نہیں کرنا کہ میں نے بچانا ہے تو کیسے بچاؤں، سزا دینی ہے تو کیسے دوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ ہوا کیا کہ وہاں ایک ارینجمنٹ تھی رومن امپائر کے درمیان اور یہودی جو ریبائز تھے ان کے درمیان، کہ دونوں عدالتیں لگتی تھیں، یعنی ریلیجس کورٹس بھی تھے اور جو سول اور پینل کورٹس بھی تھے، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو بھی سزا مذہبی عدالتیں سنائیں گی کسی کو تو رومن امپائر اس کی ایگزیکیوشن کی پابند تھی۔ اب وہ مذہبی عدالت سے سلائی اور اب رومن امپائر کے پاس وہ سینٹنس آ گئی
اب انہوں نے جو علاقے کا گورنر تھا اس کو بھیج دیا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اور یہی ایسے ہی عدالت کا پروسیجر ہوتا ہے کہ سیشن کورٹ سے پھانسی کی سزا ملتی ہے، پھر وہ لیٹر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو جاتا ہے، پھر ڈپٹی کمشنر سے ہوتا ہوا پھر وہ جیل تک جاتا ہے، پھر جیل کے حکام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے۔ تو رومن امپائر نے اپنے سپاہی بھیجے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دا مین ٹائم تبلیغ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں پھر رہے تھے، اور وہاں ان کو خبر مل گئی کہ ان کی سینٹینس جو ہے وہ اس طرح کر دی گئی ہے۔ تو ایک باغ کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو کھانے کا وقت ہوا تو ایک حواری کو انہوں نے بھیجا کہ کھانا لے کے آؤ۔ جب وہ باہر گیا اس وقت سپاہی جو ہے وہ پوچھتے پھر رہے تھے، ایسے ہوتا نا، یعنی آتے ہیں سپاہی، اس نام کا بندہ، اس کو پوچھا، اس کو پوچھا، اس کو پوچھا، تو ایک بندے نے کہا یہ بڑا قریب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، اس کو پتا ہوگا۔ تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا بتاؤ کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا سیدھا ہو کے دسنا کہ نہیں دستا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جڑا چاہ پانی لڑا لے۔ اب اس کو آہستہ آہستہ قیمت بڑھانی شروع کی، یعنی عیسائیوں کے ورشن کے مطابق جب وہ بڑھاتے بڑھاتے 30 گولڈ کوائنز تک پہنچ گئے، اب اس کی منہ میں رال ٹپک پڑی۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو تو بچا ہی لینا ہے، میں تو پیسے کھڑے کر لوں گا، میں مکان بھی بنانا ہے، فلاں کام بھی، کبھی کام شیطان جو ہے وہ یاد کرا دیتا ہے انسان۔ اچھا اب اس نے اچھا میں بتاتا ہوں، وہ فلانے باغ میں چھپے ہوئے۔ ان کا ایسے نہیں، اب کانا تو ہو ہی گیا تھا وہ۔ انہوں نے کہا جب تمہیں لے کے جانا ہوگا ہمیں مانو، ایسے نہیں میں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تم آگے آگے جاؤ، ہم پیچھے پیچھے آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ پہ تھوڑے سے فاصلے پہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی بتانا ہوگا کہ اندر جا کے پھر یہ عیسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا، نشانی بتا دو۔ اس نے کہا کہ جی جس کو سب آقا کہہ کے بلا رہے ہوں گے، لارڈ، وہ جیزس ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے۔ تو کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے سپاہی آ رہے تھے، وہ اندر داخل ہو گیا باغ کے، اور وہ داخل ہو کر اب وہ باقی حواریوں کے پاس پہنچا۔ ان دا مین ٹائم پیچھے سے وہ سپاہی بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس سپاہی جو حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت کر رہے تھے، اس کی چھت پھٹی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی۔ قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان کا یہ کہنا، یہودیوں کے جو جرائم گنائے گئے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کیا۔ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے بالکل اس کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، نہ اس کو سولی چڑھائی۔ ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا، یہ وہ کنفیوژن تھا۔ وہ اٹھا لیے گئے زندہ۔ جب ہوا کیوں اٹھایا زندہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیجر بدل دیا کہ اب بنی اسرائیل سزا کے حقدار تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو مارنے کے اٹمپٹ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ججمنٹ ان کے خلاف ریزرو کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب قیامت کے قریب آپ نے سنا ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، قیامت کے قریب وہ نیچے آئیں گے، اور پھر دوبارہ ایک موقع دیا جائے گا یہودیوں کو کہ وہ ان کو مان لیں، اور پھر وہ انکار کریں گے۔ پھر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت ہے اس وقت، یعنی یہودیوں کا جو طاقت ہے ان کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید زمینی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ معجزانہ طاقت سے ان کو ہلاک کریں گے۔ یہ ہے سارا کا سارا وہ پروسیجر۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعوت جو ہے وہ کہاں سے چلی کہاں تک جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر تشریف لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ تشریف لائے، ان کو کیا دے کر بھیجا گیا؟ دو چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ ایک تو الہدا دے کر بھیجا گیا، دا گائیڈنس، گائیڈنس نہیں، دا گائیڈنس، کہ پوری کی پوری جو گائیڈنس کی۔ جی جیسے ہم نے یہ کہا کہ پہلے 3 جو رسول تھے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، باقی سوشل ایشوز پہ اور اکنامک ایشوز پہ اور پولیٹیکل ایشوز پہ آئے، تو اس کے مطابق جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اس سے اگر یہ کہ ما بین یدیہ من التورات، وہ تو پولیٹیکل ایشوز اور اس پہ تھے، ان کا فوکس کس چیز پہ تھا؟ مبشرن اور نہیں، یہی دو کام کہ جب تورات کو انہوں نے اون کر لیا تو تورات کے سارے احکام کو اون کر لیا نا، اور ان کی دو ہی یہی کی حیثیتیں تھیں کہ نئی شریعت لے کر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، نئی تعلیم بھی لے کر نہیں آئے،
تورات کو اون کر لیا تو ساری کی ساری تورات کے اندر جو پرورشنز آ گئی تھیں ان کو انہوں نے آ کر ایڈریس کیا. مثلا ان کے جو یہودی علماء تھے ربائز، وہ فتویٰ فروش تھے، اس پر ایسی ایسی سخت تنقیدیں بائبل کے اندر آج بھی موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی کہ ٹکانے لائیے تو گل بن دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل کا فوکس وہ جو چیزیں جو تورات میں چینجز ہیں وہ اس کو امپروو کرنا تھا، اس کو اون کرنا کہ پتہ کہ سب کو اصل احکام یہ ہیں، لیکن اس میں جو ان کے اندر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں، صرف واعظ میں اور احکام میں فرق ہے نا. یعنی تورات احکام پر مشتمل ہے، عیسیٰ علیہ السلام صرف مواعظ لے کے آئے ہیں. ان کی جو سخت تنقیدیں ہیں کہ یہودی ربائز پر وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کھوکھلی قبریں ہیں جن کے اندر جو ہیں وہ گلی سڑی ہڈیاں ہیں، کوئی انسان نہیں بستا. یہ جسم جو ہے ان کے، یہ قبریں ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہے بلکہ کھوکھلی ہڈیاں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. پھر سانپ کے سپولیو، یعنی ان کو کہتے ہیں یہودی ربائز کو کہ سانپ کے بچوں یہ کیا کاٹ رہے ہو تم اپنی قوم کو، انسان بنو. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا انہوں نے بندوبست کیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ پوری بائبل پڑھ جائیں، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ جائیں، تو ان کو ایک حکم بھی نہیں، صرف واعظ ہے. اچھا واعظ کیا ہے؟ یعنی وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، پھر بے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی صرف توحید کے حمد کے ترانے تھے. یہ سامز آف ڈیوڈ جو ہے نا اس وقت جو نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ زبور ہے. اب وہ سب چیزیں کیا تھیں؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واعظ کیا ہے کہ وہ اپنے حواریوں کے کہتے ہیں کہ کیوں سوچتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب ان کو کھلا پلا کر واپس لاتا ہے. یعنی اللہ پر ٹرسٹ کرنے کا ایک بڑا دل نشین انداز ہے. اور یہ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے، کیوں سوچتے ہو کہ کل نہیں کرو گے؟ پھر یہ کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہے، چوری کا بھی اندیشہ ہے. آسمانوں پر جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں، کوئی نیا حکم نہیں ہے. وہ تو اون کر دیا نا، تورات کے سارے حکم انٹیکٹ ہیں. اور بائبل میں آج بھی الفاظ ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. لیکن اسی شریعت کے اندر جو خرابیاں پیدا کی تھیں انہیں اس کی اصلاح کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا الہدا دے کر، قرآن مجید دے کر، اور دا گائیڈنس، اس میں سب کچھ آ گیا، توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، اور پھر جو انسان کے روحانی مسائل ہیں ایک انڈیویجول کے وہ بھی ڈسکس ہوئے، اور جو اجتماعیت کے سارے مسائل تھے یعنی طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، ٹھیک ہے جی، اور وراثت کے مسائل، یہ کیا ہیں؟ یہ سوشل ایشوز ہیں. پھر اس کے بعد تجارت کے مسائل، اس میں اصول بیان کر دیے کہ کسی کی رضامندی کے بغیر کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا. اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تک ایک اسلامی ریاست شہریوں کے تمام جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ذمہ داری نہ لے روٹی کپڑا مکان کی، اس وقت تک اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب ایک شخص مجبور ہوگا تو وہ پھر اپنی ول کے بغیر بھی ول ظاہر کرے گا. مثال کے طور پر ایک مزدور ہے جو کام کرتا ہے، اور اڈے ہوتے ہیں نا مختلف، یہاں بھی مزدور صبح ہم جاتے ہیں کام کروانے کے لیے تو وہاں مزدور لے کے آ جاتے ہیں، 8-9 بجے تک وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر چند مزدور رہ جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی شخص جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے، آؤ ذرا دیکھ لو. کہتے ہیں کتنے پیسے؟ کہتے ہیں 2000 روپے. وہ کہتا ہے 1000 روپے لینے. اب مطلب کیا ہے اس کا کہ اس نے اس کو کم پر راضی کر لیا، راضی نہیں ہوا لیکن اس نے آمادگی ظاہر کر دی کہ نہ کچھ کرنے سے میں آپ بچوں کو کہا کھلاؤں گا جا کے، لہٰذا وہ 1000 پر راضی ہوگا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جب تک کہ تمہارا کوئی تجارتی لین دین نہ ہو باہمی رضامندی کے ساتھ. یہ رضامندی نہیں ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ الہدا تھا. پھر سیاسی مسائل وہ بھی اس کے اندر آ گئے، وہ نبی کے ہم الہدا لے کر آئے. پھر انشاءاللہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو میں اس کو پورا وضاحت کروں گا کہ الہدا کس کس پہلوؤں سے الہدا ہے. پھر دین حق کہا، سچا دین،
اس کے اعتبار سے بھی ایک ایوولوشن ہے، یعنی فکر کے اعتبار سے بھی ایوولوشن ہے۔ 1200 سال جو ہیں تاریخ انسانی کے، یہ ریچسٹ ہیں انٹلیکٹ کے اعتبار سے۔ 600 قبل مسیح اور 600 عیسوی، یہ تمام بڑے بڑے جو فلسفی گزرے ہیں جن کے آپ کو نام یاد ہوں، وہ اسی زمانے کے ہیں۔ کنفیوشس اسی زمانے کا ہے، اور افلاطون اسی زمانے کا ہے، ارسطو اسی زمانے کا ہے، اور وہ جو علامہ اقبال نے جو کمیونزم کو کہا ہے، کیا نام ہے اس کا، مصدق، حکیم مصدق جو ہے وہ بھی اسی زمانے کا ہے۔ تو یہ سارا فکر جو تھا وہ بن گیا تھا، تو انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے الہدیٰ نازل کر دیا کہ اس سارے فکر کو کریکٹ کر دیا جائے۔ اور دوسرا، ایک جوڑے سے یہ نوع انسانی کا سفر شروع ہوا، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، خاندان بنے، قبیلے بنے، نسلیں بنیں اور بنے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک شہری ریاست بن گئی۔ یعنی پولیٹیکل سائنس میں کوئی طالب علم اگر آپ میں سے ہے تو وہ سمجھے گا کہ اسی وقت ہائیسٹ جو لیول ہے اجتماعیت کا وہ اسٹیٹ ہے۔ اور مدینہ منورہ جو تھی وہ پہلی سٹی اسٹیٹ تھی کہ اس میں 5 قبائل، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین تھے۔ تو وہ ایک پہلی اسٹیٹ بنی تھی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، لیکن جو اپنے آپس کے معاملات ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر وہ سالو نہ کر سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ کیا تھا، وہ سٹی اسٹیٹ بن گئی۔ تو اب کیا ہے، یعنی انسان جتنا اونچا جا سکتا تھا چلا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے دین حق عطا کر دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ تم اس دین کو غالب کر دو، اور آپ نے صرف 21.5 سال کے اندر دین غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ تو یہ پورا سفر ہے ہدایت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اور ختم کے 2 معنیاں یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے پیسے ختم ہو گئے، اس معنی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت ختم ہو گئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کام ختم ہو گیا، یہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کار نبوت، کار رسالت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اپنی کمپلیشن کو پہنچ گیا۔ یعنی وہ اندازہ لگائیے کہ وہ جو ایک بلب تھا چھوٹا سا، وہ بڑھتے 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 اب آفتاب رسالت بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، آفتاب رسالت، خورشید رسالت۔ یہ دونوں کا مطلب کیا ہے، سورج۔ یعنی ایک ہوتی ہے دیے کی روشنی، پھر ایک بڑا بلب ہے، اور پھر سرچ لائٹ ہے، اور پھر جب دن چڑھ جاتا ہے تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین۔ تو آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر میں نے کر دیا، اگر ٹائم ملا تو اس کے بعد ہم پورا انشاءاللہ لیکچر دیں گے۔ لیکن اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ قرآن مجید نے جو بڑی خاص اہمیت دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف جو ہے ہم اگلی نشست میں حاصل کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔